خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور آپ کہہ سکتی ہیں حساس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ موضوع ہمارے معاشروں میں بہت گہری جڑیں رکھتا ہے۔ اسلام میں ولایت کا تصور اور تصوف کی جو روایت چلی آ رہی ہے۔ جی بالکل۔ اس موضوع پر ہمارے پاس جاوید احمد غامدی صاحب کے ایک انٹرویو کے کچھ اہم نکات ہیں۔ وہ اپنے مطالعے اور قرآن فہمی کی روشنی میں اس پر بات کرتے ہیں۔ جی، اور ہمارا مقصد آج یہی ہے کہ ان ذرائع کو سامنے رکھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ خود قرآن، اللہ کی کتاب، وہ ولی، ولایت یا یہ جو تصوف کے عام تصورات ہیں ان کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ کیا ان کی کوئی آپ کہیں ٹھوس بنیاد قرآن میں ملتی بھی ہیں یا نہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز وہ ایک ذاتی پس منظر سے کرتے ہیں نا۔ بتاتے ہیں کہ شروع میں ان کی اپنی دینی تربیت میں بھی صوفیہ اور اولیاء کا ان روایات کا گہرا اثر تھا، یہاں تک کہ شیخ عطار کی تذکرۃ الاولیاء وغیرہ بچپن میں پڑھی ہوئی تھیں۔ جی ہاں، وہ ذکر کرتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم ایک بریلوی مکتبہ فکر کے مدرسے سے تھی، تو وہ بچپن کی محبتیں تو ہوتی ہیں، لیکن پھر جیسے جیسے شعور پختہ ہوا، اور خاص طور پر وہ ذکر کرتے ہیں 1973 کا، جب امام امین احسن اصلاحی سے ملاقات ہوئی تو قرآن مجید سے ایک براہ راست تعلق قائم ہوا، اور وہاں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ دین کے معاملے میں اگر کوئی آخری سند ہے، حتمی حجت ہے، تو وہ صرف اللہ کی کتاب ہے۔ اچھا، تو قرآن ہی فیصلہ کن ہے؟ بالکل، قرآن صرف ایک کتاب نہیں، وہ خود اپنے آپ کو میزان کہتا ہے، یعنی ترازو، کسوٹی۔ اللہ نے یہ کتاب اور میزان اتارا ہی اسی لیے ہے کہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور دین میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو فیصلہ اسی کسوٹی پر ہو۔ یعنی اختلافات کے فیصلے کے لیے اللہ نے کتاب بھیجی؟ جی، قرآن یہی کہتا ہے، جب اختلافات ہوئے تبھی اللہ نے نبی بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب اتاری، تاکہ حق واضح کر کے فیصلہ کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اگر قرآن ہی وہ معیار ہے، وہ کسوٹی ہے، تو پھر پہلا سوال تو یہی بنتا ہے کہ یہ جو ولایت کا عام تصور ہے ہمارے ہاں، یعنی ایک خاص روحانی مقام، کوئی عہدہ جو عبادت ریاضت سے ملتا ہے، کیا یہ تصور اس قرآنی معیار پر پورا اترتا ہے؟ دیکھیں، مقرر کا تجزیہ تو اس معاملے میں بہت بہت واضح ہے۔ وہ اپنے طویل مطالعے کا نتیجہ یہ بتاتے ہیں کہ پورے قرآن کو دیکھ لیں، ولی کا لفظ اس خاص معنی میں، یعنی ایک منصب یا عہدے کے طور پر، کہیں استعمال ہی نہیں ہوا۔ اللہ کے لیے آیا ہے کارساز یا مددگار کے معنی میں، جی۔ اور ایمان والوں کے لیے بھی آیا ہے، مگر عمومی طور پر اللہ کے دوست کے معنی میں۔ یہ کوئی خاص درجہ بندی یا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو قرآن نے بتایا ہو۔ اچھا، یعنی قرآن کی نظر میں یہ کوئی باقاعدہ عہدہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم تصوف کی روایت کو دیکھیں تو وہاں تو ایک پورا سسٹم نظر آتا ہے۔ اوتاد ہے، نجبا، ابدال، غوث، قطب الاقطاب، یہ تو پوری ایک ہائرارکی ہے، درجے ہیں۔ اور ان سے ایک متوازی نظام بن گیا۔ اس نظام نے ولایت کو ایک منصب بنا دیا، اس کے لیے راستے متعین کر دیے جنہیں طریقت کہا گیا، اور پھر انبیاء کی طرح ان کی بھی ایک درجہ بندی قائم کر لی۔ یہ سب چیزیں وہ کہتے ہیں قرآن کے لیے بالکل اجنبی ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر قرآن ان چیزوں کو، ان مراتب کو اہمیت نہیں دیتا، تو پھر وہ کن صفات کو، کن کمالات کو نمایاں کرتا ہے؟ کون لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک بلند ہیں؟ قرآن جن اعلیٰ ترین صفات کا ذکر کرتا ہے، جیسے سورہ احزاب میں پوری فہرست ہے جس کا حوالہ مقرر نے اپنی کتاب میزان میں بھی دیا ہے، وہ سب آپ دیکھیں گی کہ عملی زندگی اور کردار سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلا اسلام یعنی اللہ کے آگے جھک جانا، ایمان یعنی سچا یقین، قنوت یعنی فرما برداری، صدق یعنی سچائی، صبر، خشوع یعنی عاجزی، صدقہ کرنا، روزہ رکھنا، اپنی عصمت کی حفاظت کرنا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنا۔ یہ تو سب وہ چیزیں ہیں جو ہماری عملی زندگی، ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس فہرست میں وہ چیزیں تو نظر نہیں آ رہی جن کا تصوف میں بہت ذکر ہوتا ہے، جیسے خاص قسم کے مراقبے، چلے کاٹنا، یا کوئی روحانی مکاشفات، خاص ریاضتیں۔ جی نہیں، ان قرآنی صفات میں ان چیزوں کا کوئی ذکر، کوئی اشارہ تک نہیں۔ یہ سب انسان کے عمل اور کردار کا بیان ہے، یہاں تک کہ وہ جو مشہور آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔
جی، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہاں، تو مقرر کے مطابق قرآن یہ بات قیامت کے دن اور جنت کے حوالے سے کہتا ہے جب وہ اللہ کے حضور کامیاب ہوں گے۔ یہ اس دنیا کے بارے میں نہیں ہے۔ اس دنیا میں تو آپ دیکھیں خود انبیاء کرام، صحابہ کرام وہ بھی شدید خوف اور غم کے حالات سے گزرے ہیں۔ تو دنیاوی تجربات کو آخرت کے وعدوں پر فٹ کرنا یہ اصل میں سیاق و سباق سے ہٹ کر بات کرنا ہے۔ اللہ کے قرب کا تصور، یعنی مقربون ہونا، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں ہی کوئی شخص خدا کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے؟ قرآن مقربون کا ذکر تو کرتا ہے، یعنی قربت پانے والے، لیکن یہ درجہ بھی دنیا میں جو اعمال کیے ہیں نا، ان کے نتیجے میں قیامت کے دن ملے گا۔ اس دنیا میں ہی کسی انسان کا خدا کے بہت قریب، کسی آپ سمجھیں تخت پر بیٹھ جانا یا غیب کو براہ راست دیکھ لینا، جسے شہود کہتے ہیں، یہ تصور قرآن کے بنیادی فلسفے سے ٹکراتا ہے۔ کون سا بنیادی فلسفہ؟ ایمان بالغیب کا فلسفہ، یعنی بن دیکھے ماننا۔ قرآن کی تو ساری دعوت ہی اس پر کھڑی ہے کہ اللہ، آخرت، فرشتے، جنت، دوزخ، ان حقیقتوں کو دلیل کی بنیاد پر بن دیکھے مانو۔ شہود تو اس کے بالکل الٹ بات ہے۔ صحیح۔ تو اگر قرآن میں غوث، قطب جیسے القابات یا مراتب نہیں ہیں، تو پھر قرآن کن لوگوں کو انبیاء کے بعد بلند مقام دیتا ہے؟ قرآن جب مراتب بیان کرتا ہے تو انبیاء کے بعد نام لیتا ہے صدیقین کا، یعنی وہ لوگ جو سچائی پر مضبوطی سے قائم رہے، سچائی کی تصدیق کرنے والے بنے، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے الصدیق۔ پھر ذکر ہے شہداء کا، یعنی وہ جو اللہ کے دین کے گواہ بنے، اپنے علم سے، عمل سے اور یہاں تک کہ جان دے کر بھی گواہی دی۔ اور پھر ہے صالحین، یعنی نیک عمل کرنے والے لوگ۔ تو آپ دیکھیں یہ سب عملی کردار اور اخلاقی صفات کی بنیاد پر مراتب ہیں۔ تو یہ جو نام ہمارے ہاں بہت عام ہیں، جیسے غوث اعظم، قطب الاقطاب، داتا گنج بخش، غریب نواز، یہ نام اور ان سے جڑے تصورات، یہ قرآن کے لیے بالکل اجنبی ہوئے؟ مقرر کے مطابق بالکل اجنبی ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن ان ناموں کو، ان تصورات کو جانتا ہی نہیں۔ ان کو اگر قرآن کی عدالت میں پیش کیا جائے تو وہ انہیں قبول نہیں کرتا۔ قرآن نے تو رہبانیت کو بھی، یعنی دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جانے کو، ایک بدعت کہا تھا جو لوگوں نے خود بنا لی تھی۔ اللہ نے تو صرف اپنی خوشنودی کے لیے عمل کرنے کو کہا تھا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ تصوف میں قرآنی اصطلاحات ہی استعمال ہوتی ہیں، جیسے احسان یا تزکیہ نفس، تو کیا وہاں ان کے معنی بدل جاتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس پر مقرر کافی زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ تو لے لیے گئے، جیسے احسان، جس کا مطلب ہے اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جی۔ یا تزکیہ نفس، یعنی نفس کو پاک کرنا۔ یہ الفاظ لے تو لیے، لیکن ان کا مفہوم اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ بدل دیا۔ احسان جو اسلام کی ایک مطلوبہ کیفیت تھی، اسے ایک بہت اونچا خاص الخاص مقام بنا دیا گیا۔ اسی طرح تزکیہ نفس یہ بالکل قرآن کا مطالبہ ہے، لیکن قرآن نہ صرف مقصد بتاتا ہے بلکہ اس کا طریقہ بھی خود بتاتا ہے۔ کیا طریقہ بتاتا ہے قرآن؟ قرآن بتاتا ہے کہ تزکیہ کیسے ہوگا، اللہ کی آیات کی تلاوت سے، ان کی تعلیم سے، حکمت سکھانے سے۔ تو مقرر یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مقصد تو قرآن سے لیں، لیکن اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کہیں اور سے ایجاد کر لیں۔ یہ بات تو واقعی سوچنے والی ہے۔ اچھا، اب یہاں یہ سوال بھی تو اٹھتا ہے نا کہ اگر یہ تصورات، یہ طریقے، یہ اصطلاحات اتنی ہی بنیادی اور اہم تھیں، تو جن لوگوں پر قرآن سب سے پہلے اترا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگیوں میں ان کا کیا رنگ نظر آتا ہے؟ کیا وہاں ہمیں یہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ سلسلوں جیسے مخصوص ذکر جہر، قلب جاری ہونا، یا پھر وہ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ جیسے مراحل، یہ چیزیں ملتی ہیں؟ اس معاملے میں مقرر کا جواب بالکل واضح ہے، اور وہ ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں صحابہ کرام کی زندگیاں تو قرآن اور سنت کا عملی نمونہ تھیں۔ وہ اس امت کے بہترین لوگ تھے۔ ان کی سیرت اور ان کے آثار کا جو اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے پاس ہے، اس میں یہ صوفیانہ اصطلاحات، یہ خاص طریقے یا کرامات کا اس طرح کا غلبہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ کیا ہم حدیث کی کتابوں میں یا صحابہ کے واقعات میں یہ اصطلاحات پڑھتے ہیں؟ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، قلب جاری ہونا نہیں پڑھتے۔
کیا ان سے اس قسم کی کرامات کا کثرت سے ظہور تاریخ یا حدیث سے ثابت ہے؟ جواب نفی میں ہے۔ تو پھر ان کی زندگیاں کیسی تھیں؟ اگر وہ اس طرح کی صوفیانہ نہیں تھیں تو؟ دیکھیں، ان کی زندگیوں میں یقیناً گہری عبادت تھی، تقویٰ تھا، اللہ کا خوف تھا، محبت تھی، لیکن ساتھ ہی وہ معاشرے کا، دنیا کا بھرپور حصہ تھے۔ وہ تجارت کرتے تھے، ریاست چلاتے تھے، جنگیں لڑتے تھے، عام انسانوں کی طرح رہتے تھے۔ خلفائے راشدین کو ہی دیکھ لیں، انہوں نے حکومت کے کتنے پیچیدہ مسائل کو انسانی بصیرت سے، مشورے سے حل کیا۔ وہاں کوئی ایسی خاص روحانی محفلیں، خاص ذکر کی مجالس یا دنیا سے کٹ کر بیٹھ جانے کا رواج ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ بالکل ایک مختلف تصویر ہے۔ لیکن کچھ روایات تو پیش کی جاتی ہیں، جیسے وہ ساریت الجبل والا واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے ہزاروں میل دور نہاون میں اپنے کمانڈر کو پکارا، یا وہ نیل کے نام خط لکھنے والا قصہ۔ جی، مورخ کے نزدیک ان روایات کی کوئی مستند تاریخی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بہت بعد میں گھڑی گئی کہانیاں ہیں، ان کی سندیں کمزور ہیں یا موجود ہی نہیں۔ اصل تاریخ خلفائے راشدین کی وہ ہے جو مستند ذرائع سے ثابت ہے۔ یہ واقعی ایک بہت مختلف تصویر سامنے آتی ہے۔ ایک طرف ہمیں اولیاء اللہ کی کرامات اور دنیا سے بالکل کٹ جانے کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، اور دوسری طرف تاریخ بتاتی ہے کہ وہ خلیفہ جنہیں ہم نبیوں کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں، وہ بازار میں جا کر تجارت بھی کر رہے ہیں اور ریاست کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں۔ جی، اور اسی تضاد کو حل کرنے کے لیے بعض اوقات بڑی عجیب تعویلیں بھی کی گئی ہیں۔ مقرر ایک بزرگ کا ذکر کرتے ہیں، نام لیے بغیر، جنہوں نے یہ تک لکھ دیا کہ صحابہ سے جو کچھ غلطیاں ہوئیں یا گناہ ہوئے معاذ اللہ، وہ انہوں نے جان بوجھ کر کیے تھے تاکہ بعد والوں کے لیے قانون بن جائے۔ مقرر اسے بالکل دین سے ناواقفیت یا افسانہ ترازی کہتے ہیں۔ اصل بات وہی ہے کہ دین کا ماخذ اللہ کی کتاب اور سنت رسول ہے۔ ہر چیز کو اسی کسوٹی پر پرکھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ذرا 3 اور اہم پہلوؤں پر آتے ہیں جو تصوف کی بحث میں لازمی آتے ہیں: توحید، نبوت اور کرامات۔ پہلے توحید کو لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جی تصوف میں توحید کے بھی کئی درجے ہیں۔ عام آدمی کی توحید الگ، خاص لوگوں کی الگ، پھر اخص الخواص کی توحید جسے توحید وجودی یا وحدت الوجود بھی کہتے ہیں۔ کیا قرآن توحید کی ایسی کوئی تقسیم کرتا ہے؟ مقرر کے مطابق بالکل نہیں۔ قرآن کی توحید بہت سادہ، بہت واضح اور بالکل غیر مبہم ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الوہیت میں یعنی معبود ہونے میں اللہ یکتا ہے۔ اس کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں کوئی شریک نہیں۔ شرک کیا ہے یہ بھی قرآن نے کھول کر بتا دیا۔ اس میں عام اور خاص کی کوئی تقسیم قرآن نے نہیں کی۔ ہاں، منافق کا ایمان نہیں ہوتا، یہ ایمان کی بحث ہے، توحید کی نہیں۔ اور یہ جو توحید وجودی یا وحدت الوجود کا نظریہ ہے، یعنی یہ کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ اصل میں خدا ہی کا ظہور ہے اور حقیقی وجود بس ایک ہی ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مقرر انہیں خالصتاً قرآن سے باہر کے تصورات مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کی جڑیں یونانی فلسفے میں ہیں، خاص طور پر نو فلاطونیت، نیو پلاٹونزم میں۔ نو فلاطونیت یعنی 3 صدی عیسوی کے بعد کا وہ فلسفہ جو افلاطون کے خیالات کو ایک روحانی رنگ دیتا تھا، جس میں صدور ایمینیشن کا نظریہ تھا کہ کائنات ایک ہی ذات سے نکلی ہے۔ تو مقرر کے مطابق وحدت الوجود جیسے نظریات فلسفہ ہو سکتا ہے، شاعری ہو سکتی ہے، انسانی فکر کی اڑان ہو سکتی ہے، لیکن یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے۔ قرآن تو خالق اور مخلوق میں واضح فرق کرتا ہے۔ یہ تصورات باہر سے آئے، اسکندریہ کے راستے، اور مسلمانوں میں بھی بڑے مفکروں نے ان کو اپنایا، لیکن یہ دین نہیں، یہ فلسفہ ہے۔ صحیح۔ اب آتے ہیں نبوت کی طرف۔ تصوف میں کبھی کبھی نبوت عامہ کا تصور ملتا ہے، یعنی یہ خیال کہ جیسے اللہ شہد کی مکھی کو وحی کرتا ہے یا حضرت موسیٰ کی والدہ کو الہام ہوا، ویسے ہی عام انسان بھی کوشش کر کے، ریاضت کر کے ایک روحانی مقام پا سکتا ہے جو نبوت جیسا ہے، یا اسے نبوت عامہ کہہ دیتے ہیں۔ کیا یہ بات قرآن سے مطابقت رکھتی ہے؟ مقرر اسے قرآن کے تصور نبوت کے بالکل خلاف قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن کے مطابق نبوت اللہ کا ایک خاص عطیہ ہے، ایک منصب ہے۔ یہ وہبی ہے، یعنی اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یہ کوشش سے حاصل نہیں کی جا سکتی، اکتسابی نہیں۔
جیسے حضرت موسیٰ کو اچانک آگ لینے گئے اور نبوت مل گئی۔ اور سب سے اہم بات، قرآن کہتا ہے کہ نبوت کا یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو پھر وہ جو شہد کی مکھی کو وحی ہوئی یا عام لوگوں کو الہام یا سچے خواب آتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ ان میں اور نبیوں والی وحی میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ نبیوں پر جو وحی آتی ہے وہ اللہ کا براہ راست کلام ہوتا ہے، مخاطبہ الہی، ایک باقاعدہ محسوس کلام جو فرشتہ لاتا ہے یا براہ راست القاء ہوتا ہے، جبکہ عام الہام جیسے شہد کی مکھی کی جبلت یا کسی انسان کے دل میں کوئی اچھی بات آ جانا یا سچا خواب، یہ غیر محسوس امر الہی ہے، اور خواب تو خود تعبیر کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ نبوت والی وحی بالکل نہیں ہوتی۔ قرآن میں نبوت کی ایک ہی قسم ہے اور وہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔ نبوت عامہ جیسی کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے۔ اور تیسرا پہلو تھا کرامات کا۔ یہ سوال بہت عام ہے کہ اگر تصوف کا راستہ، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں، براہ راست قرآن سے ثابت نہیں، تو پھر اس راستے پر چلنے والے بہت سے بزرگوں سے، لوگوں سے غیر معمولی واقعات، کرامات کیوں ظاہر ہوتی ہیں؟ ہوا میں اڑنا، پانی پر چلنا، دل کی بات جان لینا۔ یہ اللہ کے قوانین پر چل رہی ہے۔ سائنسدان ان قوانین کو سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تجربے کرتے ہیں تو نتائج حاصل کرتے ہیں، نئی چیزیں بناتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی ایک دنیا ہے جسے قرآن نفس کہتا ہے۔ اس اندرونی دنیا پر، یعنی انسان کی اپنی نفسیاتی ذہنی صلاحیتوں پر اگر توجہ مرکوز کی جائے، خاص قسم کی مشقیں کی جائیں جیسے یوگا ہے، مراقبہ ہے، تو ان میں مہارت حاصل کرنے سے غیر معمولی ذہنی یا نفسیاتی صلاحیتیں بیدار ہو سکتی ہیں۔ اچھا، تو یہ صلاحیتیں صرف مسلمانوں یا صوفیہ کے ساتھ ہی خاص نہیں ہیں؟ بالکل نہیں۔ مقرر واضح کرتے ہیں کہ یہ صلاحیتیں تو آپ کو ہندو جوگیوں میں بھی ملیں گی، بدھ مت کے لاماؤں میں بھی، عیسائی راہبوں میں بھی۔ ان کے یہاں بھی اس طرح کی کرامات اور غیر معمولی باتوں کے تذکرے موجود ہیں۔ تو اس لیے ان غیر معمولی باتوں کا ظاہر ہونا یہ بذات خود کسی راستے کے سچا ہونے یا اللہ کی طرف سے منظور شدہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ یہ انسانی نفس کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کا ظہور ہو سکتا ہے، جس کا دین کی سچائی سے براہ راست تعلق جوڑنا ضروری نہیں۔ اب ہم گفتگو کے ایک بہت ہی اہم اور شاید کچھ متنازع سمجھے جانے والے نقطے کی طرف آتے ہیں۔ مقرر تصوف کو متوازی دین قرار دیتے ہیں۔ اس پر کافی اعتراض بھی ہوتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صوفیاں کو اسلام سے باہر سمجھتے ہیں، یا یہ کہ وہ کوئی نیا دین لا رہے تھے؟ نہیں، مقرر اس کی خود وضاحت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں دین کا لفظ مذہب ریلیجن کے معنی میں نہیں، بلکہ نظام فکر سسٹم آف تھاٹ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ مجانس کا اسلوب کہلاتا ہے، یعنی ایک چیز کو اس جیسی دوسری چیز کا نام دے دینا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح اسلام جو قرآن و سنت پر مبنی ہے، وہ اپنے عقائد، عبادات، اخلاق، قانون کے ساتھ ایک مکمل نظام فکر ہے، اسی طرح تصوف بھی جو بنیادی طور پر کشف و الہام اور روحانی تجربات پر مبنی ہے، وہ بھی اپنے اصولوں جیسے وحدت الوجود، اپنی عبادات، خاص ذکر، مراقبے، اپنی اخلاقیات، خاص مقامات، احوال، اپنی اصطلاحات کے ساتھ اصول سے لے کر فروع تک ایک مکمل اور متوازی نظام فکر ہے۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ تنقید نہیں، بلکہ تصوف کی جو علمی کاوش ہے اس کا بہترین تعارف ہے۔ تو کیا صوفیہ خود بھی اسے ایک الگ نظام سمجھتے تھے؟ مقرر شاہ ولی اللہ دہلوی جیسے بہت بڑے عالم اور صوفی کا حوالہ دیتے ہیں جو خود تصوف کو ایک الگ اور مستقل نظام سمجھتے تھے۔ شاہ صاحب کے مطابق اس نظام کا ماخذ پیغمبر سے براہ راست ملنے والا باطنی فیضان ہے، وہ ظاہری علم نہیں جو قرآن و سنت سے ملتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے مثال دی کہ جیسے کھیت میں خربوزے لگے ہیں، وہ سورج سے حرارت لیتے ہیں، نہ سورج کو پتہ نہ خربوزوں کو۔ اسی طرح اولیاء نبی سے باطنی فیض لیتے ہیں۔ تو یہ بزرگ علماء، وہ اسلام کے بھی عالم تھے، تصوف کے بھی، اور وہ اپنے خیال میں ان دونوں نظاموں میں کوئی ٹکراؤ نہیں سمجھتے تھے۔ اس کی کوئی مثال بھی دی انہوں نے کہ کیسے دو نظاموں کو متوازی مانا جا سکتا ہے؟ جی، مثال یوں دی کہ جیسے کوئی مسلمان کہے کہ اسلام میرا دین ہے اور جمہوریت میرا سیاسی نظام، یا جیسے بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا تھا، اسلام ہمارا دین، جمہوریت ہماری سیاست، سوشلزم ہماری معیشت۔ وہ ان سب کو الگ الگ نظام مانتے ہوئے بھی سمجھتے تھے کہ یہ آپس میں ہم آہنگ ہیں۔ اسی طرح مقرر کے مطابق یہ صوفی علماء
تصوف کو ایک الگ نظام فکر مانتے ہوئے بھی اسے اسلام کے ساتھ ہم آہنگ سمجھتے تھے۔ تو اصل بحث پھر یہ بن جاتی ہے کہ کیا یہ جو متوازی نظام فکر ہے یہ واقعی اسلام یعنی قرآن و سنت سے ہم آہنگ ہے بھی یا نہیں، یا اس سے ٹکراتا ہے؟ بالکل، اصل علمی بحث یہی ہے۔ مقرر کا موقف یہ ہے کہ یہ نظام فکر کئی اہم مقامات پر قرآن کی تعلیمات سے متصادم ہے، جبکہ ان بزرگ علماء کا خیال تھا کہ یہ ہم آہنگ ہے۔ یہ ایک طالب علم کے لیے مشکل ہو سکتا ہے اگر ایک ہی شخصیت ہے، جیسے امام غزالی ہیں، ابن عربی ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، وہ دین پر بھی لکھ رہے ہیں یعنی قرآن و سنت کی بنیاد پر، اور تصوف پر بھی لکھ رہے ہیں یعنی کشف و الہام کی بنیاد پر، تو کیسے فرق کیا جائے کہ کون سی بات کس نظام سے تعلق رکھتی ہے؟ مقرر کا کہنا ہے کہ اگر آپ تحقیق کریں، غور سے دیکھیں تو یہ فرق واضح ہو جاتا ہے۔ جب یہ بزرگ دین کی بات کرتے ہیں، فقہ کی، اصول کی، تو ان کا سارا استدلال قرآن، سنت، حدیث، آثار صحابہ، فقہ کے اصولوں پر ہوتا ہے۔ جیسے شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ ہے یا امام غزالی کی اصول فقہ پر کتابیں ہیں۔ لیکن جب وہ تصوف کے خاص مسائل پر آتے ہیں تو وہاں بنیاد کشف ہوتی ہے، الہام ہوتا ہے، ذاتی روحانی تجربہ ہوتا ہے، یا اپنے سلسلے کے بزرگوں کے اقوال ہوتے ہیں، جیسے ابن عربی کی فصوص الحکم ہے یا فتوحات مکیہ کے کچھ حصے ہیں، یا جیسے شاہ اسماعیل شہید کی عباقات ہے جو تصوف پر ہے، اور دوسری طرف ان کی تقویت الایمان ہے جو خالص توحید پر ہے۔ تو محقق ان کے ماخذ سورس کو دیکھ کر یہ فرق کر سکتا ہے۔ آخر میں بخاری شریف کی ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دودھ پیا اور جو بچ گیا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تعبیر علم سے فرمائی۔ کیا اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ حضرت عمر کو کوئی خاص باطنی علم ملا تھا یا وہ ملہم تھے، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں؟ مقرر اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ یہاں علم سے مراد قرآن و سنت کا گہرا فہم ہے، دین کی بصیرت، انسائٹ ہے، معاملات کو صحیح سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اس امت کے علماء کو، سمجھدار لوگوں کو دیتا ہے، اور حضرت عمر تو اس میں یقیناً بہت بلند مقام پر تھے۔ یہ خواب جیسے خوابوں کی فطرت ہوتی ہے، وہ تمثیل کے انداز میں ایک حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ کوئی خاص غیبی علم یا نبوت کا کوئی حصہ حضرت عمر کو منتقل ہو گیا۔ پیغمبر کے خاص علوم تو ان کی ذات کے ساتھ ہی خاص ہوتے ہیں۔ تو آج کی سارے گفتگو کا خلاصہ اگر میں کروں تو یہ نکلتا ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں جن پر ہم نے بات کی، ولایت کا وہ عام تصور جو ایک خاص مقام اور عہدے کا ہے، اور اسی طرح تصوف کے بہت سے مرکزی نظریات، اعمال، خاص ریاضتیں، وہ جو درجوں کی تقسیم ہے اور خاص اصطلاحات، ان کی براہ راست بنیاد قرآن مجید میں نظر نہیں آتی۔ انہیں ایک الگ متوازی نظام فکر کے طور پر دیکھا گیا ہے جس کے اپنے ماخذ ہیں، جیسے کشف و الہام، اور اپنے طریقے ہیں جو قرآن و سنت سے مختلف ہیں۔ جی بالکل، یہ تجزیہ جو پیش کیا گیا یہ ان ذرائع میں موجود علمی نقطہ نظر ہے، اور یہ اصل میں اس بات پر زور دیتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کو مرکزی حیثیت دینی چاہیے، اور ہر روایت کو، ہر نظریے کو، ہر عمل کو، چاہے وہ کتنا ہی پرانا ہو، کتنا ہی مقبول ہو، اسی قرآنی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ اگر کسی نظام فکر کی جڑیں، جیسا کہ اس گفتگو میں دلیل دی گئی، بنیادی مذہبی کتابوں یعنی قرآن و سنت سے باہر ہوں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی جو صدیوں پر پھیلی ہوئی تاریخی مقبولیت ہے، اس سے وابستہ اتنی بڑی بڑی علمی اور روحانی شخصیات کی عظمت ہے، اور لاکھوں کروڑوں ماننے والوں کے جو گہرے ذاتی روحانی تجربات ہیں، ان سب کو کیسے سمجھا جائے؟ ان کی دینی حیثیت کیا ہوگی؟ اس سوال پر غور و فکر یقیناً مزید کئی دروازے کھول سکتا ہے۔